فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم پڑھ رہے ہیں عظیم الشان کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام کی 8ویں جلد شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم خطبہ نمبر 220 تک پہنچ گئے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم خطبہ نمبر 220 اور 221 پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پیج نمبر ہے 249۔ خطبہ نمبر 220 شروع کرتے ہیں، جو کہ اس طرح سے ابتدا ہو رہی ہے: وَمِن کلام اللہ علیہ السلام فی وصف سالک الطریق الی اللہ سبحانہ۔ یہ امام کا وہ کلام ہے جسے آپ نے راہ خدا میں چلنے والوں کے اوصاف کے بیان کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے۔ خطبے کی سند: مصادر نہج البلاغہ کے مصنف نے یہ کلام آمدی کی کتاب غرر الحکم سے نقل کیا ہے، کافی فرق کے ساتھ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آمدی نے اسے نہج البلاغہ کے علاوہ کسی دوسرے ماخذ میں پایا ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں: جیسا کہ خطبے کے عنوان سے واضح ہوا، اس کلام میں امام نے مختصر اور واضح پیرائے میں راہ خدا کے راہی کا تعارف کروایا، اور آپ عقل کے احیا اور سرکش نفسانی خواہشات کے خاتمے میں کامیابی کے راز کو مضمر سمجھتے ہیں، اور اس بات کی تصریح فرماتے ہیں کہ اس کام کے زیر سایہ اللہ کی عنایات کے نور سے پر بجلی اس پر چمکتی ہے، جو اس کے راستے کو روشن کرتی ہے اور اسے خدا کی رضائیت اور نفس مطمئنہ کے مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ شروع ہو رہا ہے مولا کا کلام کچھ اس انداز میں کہ قد احیا عقلہ و امات نفسہ، اور ختم ہو رہا ہے ارضا ربہ۔ ترجمہ ہے: مومن نے اپنی عقل کو زندہ رکھا اور اپنے نفس کو مار ڈالا، یہاں تک کہ اس کا ڈیل ڈول لاغر اور تنوتوش ہلکا ہو گیا۔ اس کے لیے بھرپور درخشندگی والا نور ہدایت چمکا کہ جو اس کے سامنے راستہ نمایاں کرتا ہے اور اسے سیدھی راہ پر لیے چلتا ہے، اور مختلف دروازے اسے دھکیلتے ہوئے سلامتی کے دروازے اور دائمی قرارگاہ تک لے جاتے ہیں، اور اس کے پاؤں بدن کے ٹکاؤ کے ساتھ امن اور راحت کے مقام پر جم جاتے ہیں، چونکہ اس نے اپنے دل کو عمل میں لگائے رکھا تھا اور اپنے پروردگار کو راضی کیا تھا۔ شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے: راہ حق کا راہی۔ امام عالی مقام نے اس پرمعنی کلام میں مختصر پیرائے کے قالب میں در حقیقت اسلامی عرفان کے نصاب کو ڈھالا ہے، اور سیر الی اللہ کی شرائط اور اس کے مقامات کو گنواتے ہیں۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں: ترجمہ: مومن نے اپنی عقل کو زندہ رکھا اور اپنے نفس کو مار ڈالا، یہاں تک کہ اس کا ڈیل ڈول لاغر اور تنوتوش ہلکا ہو گیا۔ لکھتے ہیں: عقل کا احیا ایمان کے تکامل کی خاطر مختلف استدلال سے فائدہ اٹھانے اور اخلاقی فضائل کی خاطر حسن و قبیح عقلی سے استفادہ کرنے کی جانب اشارہ ہے۔ یوں یہاں لفظ عقل میں عقل نظری اور عقل عملی دونوں شامل ہیں۔ نفس کو مار ڈالنے کے معنی خواہشات نفسانی ختم کرنے کے نہیں ہے، بلکہ مقصود نفس کو اس طرح سے قابو میں کرنا ہے کہ نفس میں
اتنی جرات نہ ہو کہ وہ انسان کو شیطان کے جال میں پھنسوا سکے اور اسے اللہ کے راستے پر آگے بڑھنے سے روکے۔ دقہ جلیلہ کے جملے میں جلیل ان موٹے اور فربا دنوں کی جانب اشارہ ہے جو ذائقے اور لذیذ خوراک میں افراد کی وجہ سے اس حال کو پہنچتے ہیں اور لذت اور شہوات کے ترک کی وجہ سے جن کا وزن گھٹ جاتا ہے اور وہ ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں۔ وَلَطْفَ غَلِيظُهُ کے جملے میں لفظ غلیظ برے اخلاق اور عادات کی جانب اشارہ ہے جو نفسانی ریاضت کی بدولت لطافت اور پاکیزگی کی جانب مائل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام اس عقلائی حرکت اور شرعی ریاضت کے آثار اور اس کے گراں قدر نتائج کو 3 حصوں میں گنواتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اس کے لیے بھرپور درخشندگی والا نور ہدایت چمکا کہ جو اس کے سامنے راستہ نمایاں کرتا ہے اور اسے سیدھی راہ پر لیے چلتا ہے۔ یہ وہی معنویت اور معرفت کا نور ہے جو عقلائی اور نفسانی ریاضت کی بدولت انسان کے لیے چمکتا ہے اور راستے کو اس کے لیے مکمل طور پر روشن کر دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: اے ایماندارو، خدا سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو خدا تم کو اپنی رحمت کے 2 حصے اجر عطا فرمائے گا اور تم کو ایسا نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ اس آیت میں راہ خدا کے راہبوں کو ان لوگوں سے تشبیہ دی گئی ہے جو ایک تاریک بیابان میں چلے جا رہے ہیں لیکن خدا کی عنایات ان کے شامل حال ہوتی ہیں۔ آسمان سے ایک بجلی کوندتی ہے جو بیابان کے بیچوں بیچ انہیں راستہ دکھاتی ہے۔ بعض اسلامی عرفۂ نفسانی ریاضت کے نتیجے میں حاصل ہونے والے الہی ہدایت کے انوار کے بارے میں 3 مراحل کے قائل ہوئے ہیں۔ پہلے مرحلے کو انہوں نے لواحق کا نام دیا ہے جس میں انسان کے باطن میں ایک نور چمکتا ہے لیکن اس کو دوام نہیں ہوتا۔ دوسرے مرحلے کو وہ لوامح کا نام دیتے ہیں جس میں وہ نور جلدی زائل نہیں ہوتا لیکن بالآخر وہ نور بجھ جاتا ہے، اور تیسرے مرحلے کو طوالا کہا جاتا ہے جس میں وہ نور نمایاں طور پر باقی رہتا ہے اور راہ خدا کو طے کرنے والے کو ہر قسم کے انحراف سے محفوظ رکھتا ہے۔ ان آثار کے دوسرے حصے میں امام فرماتے ہیں اور مختلف دروازے سے دھکیلتے ہوئے سلامتی کے دروازے اور دائمی قرارگاہ تک لے جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 127 کہ جس کا ترجمہ ہے کہ ان کے واسطے ان کے پروردگار کے ہاں امن اور چین کا گھر بہشت ہے، اور دنیا میں جو کارگزاریاں انہوں نے کی تھیں ان کے عوض خدا ان کا سرپرست ہوگا۔ نیز قرآن بہشتیوں کے قول کو بیان کرتا ہے سورہ فاطر کی آیات 34 اور 35 میں کہ بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل و کرم سے ہمیشگی کے گھر یعنی بہشت میں اتارا، مہمان کیا، جہاں ہمیں کوئی تکلیف چھوئے گی بھی تو نہیں اور نہ ہی کوئی تکان ہی پہنچے گی۔ آخر کار امام اس الہی ریاضت کے آثار کے تیسرے حصے کے سلسلے میں فرماتے ہیں اس کے پاؤں بدن کے ٹکاؤ کے ساتھ امن اور راحت کے مقام پر جم جاتے ہیں، گویا یہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورہ فجر کی آیات نمبر 27 سے 30 تک، جو کہ کچھ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان پانے والی جان، اپنے پروردگار کی طرف چل، تو اس سے خوش، وہ تجھ سے راضی، تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ جی ہاں، انسان اللہ کے قرب کے راستے میں جب کبھی شیاطین کے وسوسوں میں گرفتار ہو جاتا ہے اور گمراہی کا خوف اس کے رگو پے کو گھیر لیتا ہے تو نفسانی اور شیطانی وسوسوں کے سیاہ بادل اس کی روح کے آسمان سے چھٹ جاتے ہیں اور اللہ کی معرفت کی بجلی اس کے پورے وجود کو روشن کر دیتی ہے اور اسے ابدی سکون بخشتی ہے، اور اس سے یہ فقریہ خطاب کیا جاتا ہے
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ امام اس کے کلام کے اختتام پر دوبارہ اس حقیقت پر زور دیتے ہیں، یہ سب اس لیے ہے کہ اس نے اپنے دل کو عمل میں لگائے رکھا تھا اور اپنے پروردگار کو راضی و خوشنود کیا تھا۔ جی ہاں، یہ وہی بات ہے جس کی جانب گزشتہ آیات میں اشارہ ہوا ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف چل، تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے راضی۔ نقطہ، سیر و سلوک کے مقامات، یہ ہیڈنگ ہے۔ سیر و سلوک کی تعبیر جو کہ اس دور اور اس سے قریب گزشتہ ادوار میں اسلامی عرفا میں رائج ہوتی ہے، در حقیقت قرآنی تعبیرات سے اخذ کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اے انسان، تو اپنے پروردگار کی حضوری کی کوشش کرتا ہے، تو ایک نہ ایک دن اس کے سامنے حاضر ہوگا۔ توبہ کی آیات میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 8، کہ اے ایماندارو، خدا کی بارگاہ میں صاف خالص دل سے توبہ کرو۔ اور آیہ شریفہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو خدا ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ در حقیقت انسان کی روح اس غوطہ خور کی مانند ہے جو عالم مادہ میں آیا اور پھر اس نے مادی جسم اختیار کر لیا تاکہ اس جہان کی گہرائیوں میں چلا جائے اور وہاں سے قیمتی موتیاں اپنے ہمراہ لے کر باہر نکل آئے۔ غوطہ خور کبھی اپنے پیروں سے بھاری اشیاء کو باندھ کر سمندر کی گہرائی میں لے جاتے ہیں، اپنی اس کوشش میں کامیاب ہونے کے بعد وہ اسے اپنے پیروں سے آزاد کرتے ہیں اور خود پانی کی سطح پر پلٹ آتے ہیں۔ خوش قسمت اور سعادت مند ہے وہ جنہیں معلوم ہو کہ قیمتی موتی کہاں ہیں۔ یہ سیر و سلوک جو کہ اپنی ذات کی اصلاح، تہذیب نفس، توبہ اور مشروع ریاضت سے شروع ہوتی ہے، اس کا مقصد نفس امارہ سے عبور کر کے نفس لوامہ تک پہنچنا اور وہاں سے نفس مطمئنہ اور راضیتم مرضیہ کے قابل فخر مقام تک پہنچنا ہے۔ یہ ایسا عبور کرنا ہے جو مکاشفات، کشف غیب کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے اور انسان کی نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ پیغمبر اکرم نے اس سعادت مند نوجوان کے بارے میں جو صبح کی نماز سے باجماعت میں حضرت سے ملا اور شبینہ عبادت کے آثار اس میں نمایاں تھے، فرمایا، یہ ایسا بندہ ہے جس کے قلب کو اللہ نے ایمان کے ساتھ منور کر دیا۔ اسلامی عرفا اور اس راستے پر چلنے والے اس سیر و سلوک کے لیے کچھ مقامات اور مراحل کے قائل ہوتے ہیں جو کہ باہم مختلف ہیں، اور بہت سے افراد کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ان مراحل کو قرآنی آیات اور معصومین کی روایات سے اخذ کیا ہے۔ بعض عرفا اللہ کے سالکوں کے روزانہ کے معمولات کو 4 چیزوں میں خلاصہ کرتے ہیں: مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ اور معاقبہ یا مواخذہ۔ اس طرح سے سالک صبح کے اوقات میں اپنے نفس پر یہ شرط لگاتا ہے کہ وہ غیر خدا کی رضایت کی خاطر معمولی قدم بھی نہیں اٹھائے گا۔ پھر وہ دن بھر اپنے اعمال پر نظر رکھتا ہے اور شب میں محاسبہ کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے کوئی خلاف ورزی سرزد ہوئی ہو تو اشتہا انگیز اور من پسند چیزوں سے گریز کر کے اپنے نفس کو سزا دیتا ہے۔ عظیم فقیہ مرحوم علامہ بحر العلوم سے منسوب رسالہ سیر و سلوک میں لاہے عمل سیر و سلوک کی 12 منزلیں اور مقامات ذکر ہوئے ہیں جن کو عبور کرنے کے بعد انسان عالم خلوص میں داخل ہو جاتا ہے، اور بل احیاء عند ربہم یرزقون کا مصداق بن جاتا ہے۔ اس رسالے میں اس مقصد تک پہنچنے کے لیے 25 آداب ذکر ہوئے ہیں۔ افسوس کہ اس مسئلے سے بہت لوگوں نے بالخصوص اس دور میں غلط فائدے اٹھائے، اور صوفیوں نے جو کہ عملی اور اعتقادی گمراہیوں میں مبتلا ہیں اس موضوع کو اپنا ہتھ کنڈا بنا لیا اور خود کو سالک اللہ گمان کر بیٹھے ہیں، جبکہ وہ اس آیت یعنی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول تم کہہ دو کہ کیا ہم ان لوگوں کا پتہ بتا دیں جو لوگ اعمال کی حیثیت سے بہت گھاٹے میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی سعی اور کوشش سب اکارت ہو گئی اور وہ اس خام خیال میں ہیں کہ وہ یقیناً اچھے کام کر رہے ہیں، جس کی دنیاوی
کہ وہ اس خام خیال میں ہے کہ یقیناً اچھے اچھے کام کر رہے ہیں کا مصداق ہیں، لیکن ان کے درمیان کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو ہمیشہ کتاب و سنت کے زیر سایہ قدم اٹھاتے ہیں اور قرآن کی دکھلائی ہوئی راہ اور معصومین کے فرمودات سے خارج نہیں ہوتے۔ یہی حقیقی سالکان اور راہ حق کے راہی ہیں۔ امام العارفین امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے اپنے گزشتہ مختصر کلام میں، جیسا کہ ہم نے اس کی تشریح بیان کی، احیاء عقل، نفس کے مارنے اور اخلاق کی اصلاح کو راہ حق کو عبور کرنے کی اساس قرار دیا ہے، اور اس عبور کے 3 اہم آثار کو خوبصورت اور واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 220 ختم ہو جاتا ہے اور پیج نمبر ہے 257۔ آئیے ہم اب آگے بڑھتے ہیں اور پیج نمبر 259 پر خطبہ نمبر 221 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ خطبہ نمبر 221۔ وَمِن خُطْبَةٍ لَهُ علیہ السلام قال بعد تلاوته الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ امام علیہ السلام نے آیت الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کی تلاوت کے بعد فرمایا۔ خطبے کی سند اس کلام کو علی بن محمد شاکر نے کتاب عیون الحکم اور واعظ جو 453 ہجری میں تالیف ہوئی ہے میں نقل کیا۔ ظاہراً اس کتاب کے مؤلف سید رضی کے بعد کے ہوں گے، لیکن اس خطبے کے متعدد جملوں میں پائے جانے والے فرق اور مختلف تعبیروں سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسے نہج البلاغہ کے علاوہ کسی اور کتاب سے حاصل کیا ہے۔ ابن اسیر نے اس خطبے کے مشکل الفاظ کی اپنی کتاب نہایہ میں تشریح کی، اور شاید انہوں نے بھی نہج البلاغہ کے علاوہ کسی اور ماخذ سے استفادہ کیا ہو۔ خطبہ ایک نگاہ میں اگرچہ یہ پورا خطبہ آیت الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کی تفسیر پر مشتمل ہے، تاہم مجموعی طور پر اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں لواحقین کی اپنے آئندہ حالات سے بے خبری سے متعلق گفتگو ہوئی ہے، اور یہ کہ یہ لوگ کیوں قبروں میں پڑے ہوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ دوسرے حصے میں دنیا سے جانے والوں کے حالات بیان ہوئے ہیں کہ کیسے وہ مٹی تلے تاریک اور سنسان قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ان کی خبر لینے والا نہیں، ان کے گھر ویران اور ان کی یادیں ذہنوں سے مٹ چکی ہیں۔ تیسرے حصے میں امام گویا ان سے گفتگو فرما رہے ہیں اور آپ زبان حال سے انہیں کچھ ایسے جواب دیتے ہیں جو بہت مؤثر اور جھنجھوڑ دینے والے ہیں۔ چوتھے حصے میں امام انسان کی زندگی کے آخری ایام سے متعلق گفتگو فرماتے ہیں کہ کیسے اتباع اس کے علاج سے مایوس ہو جاتے ہیں اور دوائیں اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ انسان لمحہ بلمحہ موت سے نزدیک اور دوستوں اور رشتہ داروں سے دور ہوتا جاتا ہے، اس کی زبان کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور اس کے کان قوت سماعت گنوا بیٹھتے ہیں۔ آخر کار موت اس کے پورے وجود پر چھا جاتی ہے۔ اس خطبے کے حصوں پر توجہ ہر انسان کو، خواہ وہ جتنا بھی شقیق القلب کیوں نہ ہو، متاثر اور خواب غفلت سے بیدار کر دیتی ہے۔ خطبے کا پہلا حصہ اس طرح شروع ہو رہا ہے: یا لہو مرامن ما اب ادہ، اور ختم ہو رہا ہے وَنَوَاهِهُ عَلَيْكُمْ۔ ترجمہ تعجب ہے کہ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے والوں کا مقصد کس قدر بعید العقل ہے، اور یہ زیارت کرنے والے کس قدر غافل ہیں، اور کس قدر کا فقر موہوم اور نفرت انگیز ہے کہ وہ اپنے گزشتگان کی قبروں پر آتے ہیں اور ان کی تعداد کی بنیاد پر ایک دوسرے کے مقابل فخر کرتے ہیں۔ وہ لوگ ایسے افراد کے پیچھے گئے جو ان کی دسترسی سے دور ہیں اور ایک دنیا ان کے درمیان فاصلہ ہے۔ آخر یہ کیا اپنے آباء و اجداد کی لاشوں پر فخر کر رہے ہیں یا مردوں کی تعداد سے اپنی کثرت میں اضافہ کر رہے ہیں؟ گویا وہ لوگ ان جسموں کو واپس لانا چاہتے ہیں جو روحوں سے خالی ہو چکے ہیں،
اور حرکت کے بعد ساکن ہو چکے ہیں۔ انہیں تو فقر کی بجائے عبرت کا سامان ہونا چاہیے تھا، اور ان کو دیکھ کر انسان کو عزت کی بجائے ذلت کی منزل میں اترنا چاہیے تھا۔ مگر افسوس کہ ان لوگوں نے ان مردوں کو چندھیائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور ان کی طرف سے جہالت کے گڑھے میں گر گئے۔ اور اگر ان کے بارے میں گرے پڑے مکانوں اور خالی گھروں سے دریافت کیا جائے تو یہی جواب ملے گا کہ وہ لوگ زمین میں گم ہو گئے ہیں اور تم جہالت کے عالم میں ان کے پیچھے جا رہے ہو، ان کی کھوپڑیوں کو روند رہے ہو اور ان کے جسموں پر عمارتیں کھڑی کر رہے ہو۔ جو وہ چھوڑ گئے ہیں اسی کو چل رہے ہو، اور جو وہ برباد کر گئے ہیں اسی میں سکونت پذیر ہو۔ تمہارے اور ان کے درمیان کے دن تمہارے حال پر رو رہے ہیں اور تمہاری بربادی کا نوحہ پڑھ رہے ہیں۔ شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے بجائے عبرت پکڑنے کے ایک دوسرے پر فخر جتاتے ہو۔ لکھتے ہیں جیسا کہ اوپر اشارہ ہوا، یہ خطبہ امیر المومنین کے سب سے اہم، مؤثر اور جامع خطبوں میں سے ایک ہے۔ ابن ابی الحدید نے اس خطبے کے متعلق عجیب تعریفیں کی ہیں۔ وہ فصاحت کے اعتبار سے اسے بے مثال قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں، جو بھی اس خطبے پر غور کرے گا وہ علی علیہ السلام کے بارے میں حاکم شام کے کلام پر یقین کرے گا۔ حاکم شام نے کہا تھا، اللہ کی قسم علی کے سوا کسی نے قریش کے لیے فصاحت کی بنیاد نہیں رکھی۔ پھر مزید بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات شعراء فصیح و بلیغ اشعار سننے پر سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جس طرح قرآن کے قاری قرآن میں موجود سجدوں کے مقامات کو جانتے ہیں، اسی طرح ہم اشعار میں موجود سجود کے مقامات کو جانتے ہیں۔ پھر ابن ابی الحدید آگے لکھتے ہیں، مناسب ہے کہ تمام فصحائے عرب جمع ہو جائیں اور یہ خطبہ ان کے لیے پڑھا جائے اور اس کی عظمت کے لیے خالق کے حضور میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ مزید لکھتے ہیں، واقعی مجھے اس شخص پر بہت حیرت ہوتی ہے جو جنگ کے بارے میں ایسا خطبہ دیتا ہے جس میں اس کا شیروں جیسا بہادرانہ مزاج جھلکتا نظر آتا ہے، پھر یہی شخص ایسا خطبہ دیتا ہے جس میں اس کی طبیعت اس زاہد کی مانند ہوتی ہے جس نے دنیا سے منہ موڑ لیا ہے، نہ اپنی زندگی میں کسی کا خون بہایا ہے اور نہ کسی حیوان کا گوشت کھایا ہے، یا عیسیٰ ابن مریم کی مانند جو زہد و ترک کے دنیا کا عظیم کردار ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں، مجھے اس شخص کی قسم جو تمام امتوں کی قسم کھایا کرتا ہے کہ میں نے اپنی 50 سالہ زندگی میں اس خطبے کو 1000 سے زیادہ مرتبہ پڑھا، اور جب بھی میں اس کو پڑھتا تھا میرے اندر خوف اور پند و نصیحت کا ایک احساس بیدار ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں فصیح و بلیغ واعظوں اور خطیبوں نے بہت کچھ کہا ہے اور میں نے ان کا بغور جائزہ لیا ہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی مجھے اس خطبے کی طرح متاثر نہیں کیا۔ جو کچھ کہا گیا اس کے پیش نظر مناسب ہے کہ اس خطبے کی شرح و تفصیل کے وقت امام کے کلام کی گہرائیوں پر غور و خوض کریں اور اس سے زیادہ بہرہ مند ہوں اور اس کے آثار کو اپنی روح و جان میں محسوس کریں۔ جیسا کہ خطبہ کے عنوان میں ذکر ہوا کہ در حقیقت یہ خطبہ سورہ تکاثر کی ابتدائی 2 آیتوں کی ایک تفسیر ہے۔ پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تفسیر پر ایک اجمالی نظر ڈالیں گے۔ مشہور مفسرین نے ان 2 آیتوں کے لیے 2 تفسیریں بیان کی ہیں۔ الف، اس سے مراد یہ ہے کہ زیادہ طلبی نے تمہیں خدا اور قیامت سے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم دنیا سے رخصت اور قبروں میں دفن ہو جاتے ہو۔ ب، اس سے مقصود ہے کہ زیادہ طلبی اور باہمی فخر و مباحات نے تمہیں خدا اور قیامت سے غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ تم اپنے مردوں کی قبروں پر گئے اور اپنی تعداد اور برتری ثابت کرنے کے لیے انہیں بھی گننے لگے۔ یقیناً دوسری تفسیر زیادہ درست ہے، کیونکہ پہلے تو قبروں کی زیارت کو قبر میں دفن کے ہونے کے معنی میں لینا بہت بعید ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر پہلی تفسیر صحیح ہو تو یوں کہنا چاہیے تزور القبور، یعنی فعل مضارع کی صورت میں ہونا چاہیے، نہ کہ ماضی کی، کیونکہ فرض یہ ہے کہ مخاطبین زندہ ہیں۔ اس خطبے میں امام کا کلام بھی دوسری تفسیر کے گرد گھوم رہا ہے اور یہ بجائے خود اس تفسیر کی ترجیح پر واضح دلیل ہے۔ پہلے امام فرماتے ہیں، ترجمہ تعجب ہے کہ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے والوں کا مقصد کس قدر بعید از عقل ہے اور یہ زیارت کرنے والے کس قدر غافل ہیں اور کس قدر ان کا فخر
محوم ہے اور نفرت انگیز ہے کہ وہ اپنے گزشتگان کی قبروں پر آتے ہیں اور ان کی تعداد کی بنیاد پر ایک دوسرے کے مقابل فخر کرتے ہیں۔ جی ہاں، مٹی کے نیچے گلی سڑی ہڈیاں اور کیڑے مکوڑے لگے ہوئے اجسام ایسی چیزیں نہیں ہیں جن پر فخر کیا جائے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس خیالی فخر کی بجائے عبرت حاصل کرتے اور اپنے کل کو یاد کرتے کہ سب رشتہ داروں اور دوستوں سے کٹ کر منو مٹی تلے سنسان اور تاریک قبروں میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ نیز کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس خواب غفلت سے بیدار ہو جاتے۔ چنانچہ اسی روح سے امام فرماتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے افراد کے پیچھے گئے ہیں جو ان کی دسترسی سے دور ہیں اور ایک دنیا کا ان کے درمیان فاصلہ ہے۔ بعض مفسرین نے لقد استقلوا کے جملے کی اس طرح تفسیر کی ہے، وہ ان لوگوں کو یاد کرنے لگے ہیں جو کہ برسوں پہلے مر گئے ہیں اور گل سڑ کر خاک ہو چکے ہیں۔ پہلی تفسیر میں استقلوا کا لفظ ان کی جگہ کو خالی دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور دوسری تفسیر میں مردوں کو یاد کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد اس گفتگو کے ضمن میں ان لوگوں کی سخت ملامت اور مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا یہ اپنے آباء و اجداد کی لاشوں پر فخر کر رہے ہیں یا مردوں کی تعداد سے اپنی کثرت میں اضافہ کر رہے ہیں؟ اس سے بڑھ کر اور کیا جہالت و نادانی ہوگی کہ انسان بکھرے ہوئے مردوں اور گلی سڑی ہڈیوں کو زندوں کی صف میں قرار دے کر ان پر فخر کرتا پھرے اور انہیں اپنی تعداد میں اضافے کے لیے شمار کرنے لگے۔ اس بارے میں امام فرماتے ہیں، گویا اب وہ لوگ ان جسموں کو واپس لانا چاہتے ہیں جو روحوں سے خالی ہو چکے ہیں اور حرکت کے بعد ساکن ہو چکے ہیں۔ پھر مزید فرماتے ہیں، انہیں تو فخر کی بجائے عبرت کا سامان ہونا چاہیے اور ان کو دیکھ کر انسان کو عزت کی بجائے ذلت کی منزل میں اترنا چاہیے۔ امام ان چند جملوں میں اس نقطے پر تاکید فرماتے ہیں کہ مرنے والوں کے بارے میں ان لوگوں کا نظریہ مکمل طور پر برعکس ہے اور وہ اس طرح گمراہی میں چلے جا رہے ہیں کہ برائی ان کی نظر میں اچھائی دکھائی دینے لگتی ہے۔ انہیں تو چاہیے کہ ویران قبروں کو عبرت کی نظر سے دیکھیں، مٹی تلے دبے ہوئے اپنے باپ داداؤں کی حالت کا مشاہدہ کریں اور موت کے اٹل قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کے بارے میں غور کریں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب مولا علی اپنے اصحاب کے ساتھ میدان صفین کی طرف جا رہے تھے تو مدائن کے سابات نامی شہر، جو کبھی طاقتور ترین حکومتوں میں سے ایک کا مرکز ہوا کرتا تھا لیکن اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اور اس کے اطراف میں پہنچے۔ اتنے میں آپ کے کسی ساتھی نے کسرا کی باقیات کی طرف دیکھتے ہوئے یہ عبرت انگیز شعر پڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے گھروں اور محلات کے کھنڈرات پر ہوا چل رہی ہے، گویا وہ لوگ یہاں سے جانے کا وعدہ کیے ہوئے تھے، سو اپنے وعدے کی طرف چلے گئے۔ امام نے اس مقدار پر اکتفا نہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیونکہ ان قرآنی آیات کو نہیں پڑھتے۔ امام نے اس مقدار پر اکتفا نہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیوں ان قرآنی آیاتوں کو نہیں پڑھتے، جن کا ترجمہ یہ ہے۔ یہ سورہ دخان کی آیات 25 اور 28 ہیں۔ ان کا ترجمہ ہے، وہ لوگ خدا جانے کتنے باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور نفیس مکانات اور آرام کی چیزیں جن میں عیش اور چین کیا کرتے تھے چھوڑ گئے۔ یوں ہی ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا دوسرے لوگوں کو مالک بنا دیا۔ اس کے بعد امام اس نقطے کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے عبرت کی بجائے مردوں کے بوسیدہ جسموں کو اپنی برتری اور فخر و مباحت کا ذریعہ بنایا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، مگر افسوس کہ ان لوگوں نے ان مردوں کو چندیائی ہوئی آنکھوں چندیائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور ان کی طرف سے جہالت کے گڑھے میں گر گئے۔ پھر آپ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ، اگر ان کے بارے میں گرے پڑے مکانوں اور خالی گھروں سے دریافت کیا جائے تو یہی جواب ملے گا کہ یہ لوگ زمین میں گم ہو گئے ہیں اور تم جہالت کے عالم میں ان کے پیچھے چلے جا رہے ہو، ان کی کھوپڑیوں کو روند رہے ہو اور ان کے جسموں پر عمارتیں کھڑی کر رہے ہو، جو وہ چھوڑ گئے ہیں اسی کو چل رہے ہو اور جو وہ برباد کر گئے ہیں اسی میں سکونت پذیر ہو۔ تمہارے اور ان کے درمیان کے دن تمہارے حال پر رو رہے ہیں
اور تمہاری بربادی کا نوحہ پڑھ رہے ہیں۔ ضربوا منہم فی غمرتی جہالت کا جملہ ان کے دریائے جہالت میں غرق ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور لفظ غرب اس جملے کے آخری حصے کے قرینہ ہونے کی بنیاد پر غرق ہونے کے ہی معنی میں ہے۔ تَطُّوعُونَ فِي حَامِہِمْ کا جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسانوں کی لاشیں سڑ کر خاک ہو جاتی ہیں اور بارش ہوا، سیلاب اور انسانوں کے ذریعے زمین کی الٹ پلٹ ہونے جیسے مختلف عوامل کے نتیجے میں وہ خاک زمین کے اوپر منتقل ہو جاتی ہے اور یہ غافل انسان ان کے اوپر سے گزر جاتا ہے جبکہ اسے خبر نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ لفظ حام سر کی مانند کا تذکرہ اس لیے ہے کہ انسان کے بدن کی اہم ترین جگہ اس کی کھوپڑی ہوتی ہے، ویسے تو انسان کا پورا ہی بدن خاک بن کر چلنے والوں کے پاؤں تلے آتا ہے۔ وَتَسْتَنْبِتُونَ فِي أَجْسَادِهِمْ کا جملہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ کھیتی باڑی کرنے والے ایسی زمینوں میں بیج ڈالتے ہیں جو اگلوں کے جسموں کی خاک کے ساتھ مخلوط ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَتَرْتَعُونَ فِي مَا لَفَظُوا کے جملے کی تفسیر کبھی اوپر بیان شدہ معنی میں ہوئی، یعنی ترتعون فائدہ اٹھانے اور لفظو ترک کرنے کے معنی میں ہے، اور کبھی کہا گیا کہ مردوں کے جسموں سے کچھ اجزاء جدا ہو کر بکھر جاتے ہیں اور باغبان بے خبری میں ان جگہوں پر پودے لگاتے ہیں اور ان کے پھل سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَتَسْكُونَ فِي مَا خَرَّبُوا کا جملہ ممکن ہے اس مطلب کی طرف اشارہ ہو کہ انہوں نے ان خوبصورت گھروں میں ایک عرصے تک زندگی گزاری ہے، لیکن ویرانی کی طرف رخ کرنے کے بعد انہیں چھوڑ چھاڑ کر قبروں میں جا پہنچے اور تم ان گھروں میں بس گئے۔ بعض شارحین نے خربو کے جملے کی بسنے والوں سے خالی ہونے کے معنی میں تفسیر کی ہے۔ یہ احتمال بھی دیا گیا ہے کہ مقصود ذکر خدا اور عبادت نہ کرنے کے سبب گھروں کا خراب ہونا ہے، چنانچہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم انا یعمروا مساجد اللہ میں آبادی کی ذکر خدا کے معنی میں تفسیر کی ہے۔ جی ہاں، انہوں نے ان گھروں کا حق ادا نہ کیا اور غرور اور غفلت اور ذکر خدا کو بھلا کر عملی طور پر ان کو خراب کر دیا اور انہیں اپنے ہی جیسے جاہلوں کے سپرد کر کے چلے گئے۔ وَإِنَّمَا الْأَيَّامُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ بیواک کا جملہ اس نقطے کی جانب ایک لطیف اشارہ ہے کہ تم لوگ مرنے والوں اور دنیا سے جانے والوں پر آنسو بہاتے ہو اور بین کرتے ہو، لیکن زمانہ تم پر روتا اور نوحہ سرائی کرتا ہے کہ تم کس قدر اپنے انجام سے غافل اور بے خبر ہو، اور اس حقیقت کو بھی بھلا بیٹھے کہ تمہیں بھی اسی راستے پر چلنا ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 221 کا پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے، پیج نمبر ہے 267 اور دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ کچھ اس طرح شروع ہو رہا ہے، اولیکم سلف غایاتکم، اور ختم ہو رہا ہے بصفات ما شاہدوا وما عاینوا۔ ترجمہ: یہ ہے تمہاری منزل پر پہلے پہنچ جانے والے اور تمہارے چشموں پر پہلے وارد ہو جانے والے، جن کے لیے عزت کی منزلیں تھیں اور فقر و مباحات کی فراوانیاں تھیں۔ کچھ سلاطین وقت تھے اور کچھ دوسرے درجے کے منصبدار، لیکن سب برزخ کی گہرائیوں میں راہ پیمائی کر رہے ہیں۔ زمین ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، اس نے ان کا گوشت کھا لیا ہے اور خون پی لیا ہے۔ اب وہ قبر کی گہرائیوں میں ایسے جماعت ہو گئے ہیں جن میں نمو نہیں ہے، اور ایسے گم ہو گئے ہیں کہ ڈھونڈے نہیں مل رہے ہیں۔ نہ ہولناک مصائب کا ورود انہیں خوفزدہ بنا سکتا ہے
اور نہ بدلتے حالات انہیں رنجیدہ کر سکتے ہیں، نہ انہیں زلزلوں کی پرواہ ہے اور نہ گرج اور کڑک کی اطلاع۔ ایسے غائب ہوئے ہیں کہ ان کا انتظار نہیں کیا جا رہا، اور ایسے حاضر ہیں کہ سامنے نہیں آتے ہیں۔ کل سب یکجا تھے، اب منتشر ہو گئے ہیں، اور سب ایک دوسرے کے قریب تھے اور اب جدا ہو گئے ہیں۔ ان کی حالات کی بے خبری اور ان کے دیار کی خاموشی زمانے کے طولانی ہونے اور بعد مکان کی بنا پر نہیں، بلکہ انہیں موت کا وہ جام پلا دیا گیا ہے جس نے ان کی گویائی کو گونگے پن میں اور ان کی سماعت کو بہرے پن میں اور ان کی حرکات کو سکون میں تبدیل کر دیا ہے۔ ان کی سرسری تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے نیند میں بے خبر پڑے ہوں کہ ہمسائے ہیں لیکن ایک دوسرے سے مانوس نہیں ہیں، اور احباب ہیں لیکن ملاقات نہیں کرتے ہیں۔ ان کے درمیان باہمی تعارف کے رشتے بوسیدہ ہو گئے ہیں اور برادری کے اسباب منقطع ہو گئے ہیں۔ اب سب مجتمع ہونے کے باوجود اکیلے ہیں، اور دوست ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ نہ کسی رات کی صبح سے آشنا ہے اور نہ کسی صبح کی شام کو پہچانتے ہیں۔ دن اور رات میں جس ساعت میں بھی دنیا سے گئے ہیں وہی ان کی ابدی ساعت ہے، اور دار آخرت کے خطرات کو اس سے زیادہ دیکھ لیا ہے جس کا اس دنیا میں اندیشہ تھا، اور اس کی نشانیوں کو اس سے زیادہ مشاہدہ کر لیا ہے جس کا اندازہ کیا تھا۔ اب اچھے برے دونوں طرح کے انجام کو کھینچ کر آخری منزل تک پہنچا دیا گیا ہے، جہاں آخر درجے کا خوف بھی ہے ویسی ہی امید بھی ہے۔ یہ لوگ اگر بولنے کے لائق بھی ہوتے تو ان حالات کی توصیف نہیں کر سکتے تھے جن کا مشاہدہ کر لیا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ شرح و تفسیر: موت کے بعد کا عجیب عالم۔ اپنے بزرگوں کی قبروں اور ان کی گلی سڑی لاشوں پر فخر و مباحات کرنے والوں کی شدید مذمت کے بعد اب امام یہ نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ ان مردوں کا انجام تو زندوں کے لیے درس عبرت اور انہیں غفلت سے بیدار کرنے والا واعظ و نصیحت بن سکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ یہ ہے، تمہاری منزل پر پہلے پہنچ جانے والے اور تمہارے چشموں پر پہلے وارد ہو جانے والے، جن کے لیے عزت کی منزلیں تھیں اور فخر و مباحات کی فراوانیاں تھیں، کچھ سلاطین وقت تھے اور کچھ دوسرے درجے کے منصبدار۔ سلف غایاتی قوم کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ زندگی کے آخری لمحے یعنی موت تک تم سے پہلے پہنچ گئے، بس پیچھے رہ جانے والوں کو اگلوں کے انجام و عواقب سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ فراقو مناہلکم کی تعبیر اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ گویا سارے انسان ایک قافلے کی شکل میں قبروں کی طرف رواں دواں ہیں، کچھ لوگ اس قافلے کے آگے آگے اور کچھ اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ مقاوم العزی کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ منصب و اقتدار والوں کو بھی دیگر لوگوں کی طرح اس قافلے میں سفر کرنا ہوگا۔ وَحَلَابَةُ الْفَقْرِ کی تعبیر میں امام لوگوں کو اس گروہ سے تشبیہ دیتے ہیں جو ایک عظیم اور بڑے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے شریک ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ بالآخر وہ سب ایک ایسی منزل پر پہنچ جائیں گے جس کا نام قبر ہے۔ آخر میں آپ دو الفاظ میں فرماتے ہیں، ملوکن وسوقن، یعنی سلاطین اور رعایا سبھی موت کے قافلے میں شریک ہوں گے۔ پھر امام مزید وضاحت کے لیے فرماتے ہیں، ترجمہ وہ سب برزخ کی گہرائیوں میں راہ پیمائی کر رہے ہیں، زمین ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، اس نے ان کا گوشت کھا لیا ہے اور خون پی لیا ہے۔ اگرچہ معمولاً برزخ اس عالم کو کہتے ہیں جو دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ کی حیثیت رکھتا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ لیکن یہاں برزخ سے مراد قبر ہے اور اس کے لیے قرینہ اس کے بعد آنے والے جملے ہیں، جس طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی ایک حدیث میں نقل ہوا ہے، البرزخ
قبر، البتہ قبر سے کبھی اس کے مادی معنی مراد لیے جاتے ہیں جیسا کہ اس خطبے میں آیا ہے، اور کبھی اس کے غیر مادی معنی مراد لیے جاتے ہیں جیسا کہ مشہور حدیث میں آیا ہے، جس کا ترجمہ ہے قبر یا بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے، قبر یا بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ پھر مزید وضاحت کے لیے فرماتے ہیں، ترجمہ، اب وہ قبر کی گہرائیوں میں ایسے جماد ہو گئے ہیں جن میں نمو نہیں ہے، اور ایسے گم ہو گئے ہیں کہ ڈھونڈے نہیں مل رہے ہیں۔ نہ ہولناک مصائب کا ورود انہیں خوفزدہ بنا سکتا ہے، اور نہ بدلتے حالات انہیں رنجیدہ کر سکتے ہیں۔ نہ انہیں زلزلوں کی پرواہ ہے اور نہ گرج اور کڑک کی اطلاع۔ ایسے غائب ہوئے ہیں کہ ان کا انتظار نہیں کیا جا رہا ہے، اور ایسے حاضر ہیں کہ سامنے نہیں آتے ہیں۔ کل سب یکجا تھے، اب منتشر ہو گئے ہیں، اور سب ایک دوسرے کے قریب تھے اور اب جدا ہو گئے ہیں۔ جو کچھ ان دہلا دینے والی عبارات میں آیا ہے وہ مردوں کے ظاہری جسم کی طرف اشارہ ہے، یعنی اگرچہ ان کے جسم گل سڑ چکے ہیں لیکن ان کی روح دوسری دنیا میں ہر قسم کے احساسات، خوف و ڈر اور غم و غصے کی حامل ہوتی ہے۔ جی ہاں، پل بھر میں ایک ہوشیار اور چلتا پھرتا انسان نشاط و خوشی اور رنج و غم کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی کے تمام آثار اس طرح ختم ہو جاتے ہیں کہ اس کے اور پتھر کے ایک ٹکڑے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ پھر امام اس سلسلے میں ایک اور نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ ان کے حالات کی بے خبری، ان کے دیار کی خاموشی زمانے کی طولانی ہونے اور بعد مکانی کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ انہیں موت کی بے خبری اور ان کے دیار بلکہ انہیں موت کا وہ جام پلا دیا گیا ہے جس نے ان کی گویائی کو گونگے پن میں اور ان کی سماعت کو بہرے پن میں اور ان کی حرکات کو سکون میں تبدیل کر دیا ہے۔ ان کی سرسری تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے نیند میں بے خبر پڑے ہوں۔ کتنی فصیح اور دل ہلا دینے والی تعبیر ہے، اور کتنا مؤثر اور بیدار کر دینے والا کلام ہے۔ جی ہاں، وہ لوگ ایسے بھلا دیے گئے ہیں کہ گویا ہم سے صدیوں کے فاصلے پر ہیں، اور ان کے گھر ایسے ویران ہو گئے ہیں گویا مدتوں پہلے یہاں سے کوچ کر گئے ہیں۔ حالانکہ بعض اوقات ایک ہی لمحے میں موت کا جام پی جاتے ہیں اور ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ہمسائے ہیں لیکن ایک دوسرے سے مانوس نہیں ہیں۔ اب امام کا کلام آگے بڑھتا ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ ہمسائے ہیں لیکن ایک دوسرے سے مانوس نہیں ہیں، اور احباب ہیں لیکن ملاقات نہیں کرتے ہیں۔ ان کے درمیان باہمی تعارف کے رشتے بوسیدہ ہو گئے ہیں، اور برادری کے اسباب منقطع ہو گئے ہیں۔ اب سب مجتمع ہونے کے باوجود اکیلے ہیں، اور دوست ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ نہ کسی رات کی صبح سے آشنا ہیں اور نہ کسی صبح کی شام کو پہچانتے ہیں۔ دن اور رات میں جس ساعت میں بھی دنیا سے گئے ہیں وہی ان کی ابدی ساعت ہے۔ جی ہاں، ان کی ہر چیز زندوں سے مختلف ہے۔ ان کے گھروں یعنی قبروں کی دیواریں ساتھ ملی ہوئی ہیں، مگر وہ ایک دوسرے کی خبر نہیں رکھتے اور نہ ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں تنہا ہیں اور باہمی دوستی کے باوجود گویا ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ اگر رات کو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو کبھی صبح نہیں دیکھ سکتے، اور اگر دن میں دنیا سے کوچ کر گئے ہیں تو کبھی تاریک رات کو نہیں دیکھ سکتے۔ عرب شاعر کے بقول شعر کا ترجمہ ہے: آخر کار ہمیں اس دن کا سامنا کرنا ہوگا جس کی کوئی رات نہ ہوگی، یا اس رات کا جس کا کوئی دن نہ ہوگا۔ اس کے بعد امام خدا کے عذاب یا اس کے عظیم اجر و ثواب کے مشاہدے کے وقت مردوں اور ارواح کے بعض دیگر حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: انہوں نے دار آخرت کے خطرات کو اس سے زیادہ دیکھ لیا ہے جس کا اس دنیا میں اندیشہ تھا، اور اس کی نشانیوں کو اس سے زیادہ مشاہدہ کر لیا ہے جس کا اندازہ کیا تھا۔ اب اچھے برے دونوں طرح کے انجام کو کھینچ کر آخری منزل تک پہنچا دیا گیا ہے، جہاں آخر درجے کا خوف بھی ہے اور ویسی ہی امید بھی ہے۔ یہ لوگ اگر بولنے کے لائق بھی ہوتے تو ان حالات کی توصیف نہیں کر سکتے تھے جن کا انہوں نے مشاہدہ کر لیا ہے اور جنہیں آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ جو کچھ امام نے یہاں پر بیان فرمایا ہے یہ در حقیقت وہی چیز ہے جو نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 114 میں وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ترجمہ:
دنیا کی ہر چیز سے متعلق سننا اس کے دیکھنے سے بڑا ہے، اور آخرت کی ہر چیز کو دیکھنا اس سے متعلق سننے سے بڑا ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 221 کا دوسرا حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ہم بڑھ رہے ہیں پیج نمبر 274 پر تیسرے حصے کی جانب، جو کہ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے وَلَئِنْ عَمِيَتْ آثَارُهُمْ، اور ختم ہو رہا ہے وَأَمُورَةٌ لَا تَنْجَلِي۔ ترجمہ ہے، اب اگر ان کے آثار گم بھی ہو گئے ہیں اور ان کی خبریں منقطع بھی ہو گئی ہیں تو عبرت کی نگاہیں بہرحال انہیں دیکھ رہی ہیں، اور عقل کے کان بہرحال ان کی داستان غم سن رہے ہیں، اور وہ زبان کے بغیر بھی بول رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شاداب چہرے سیاہ ہو چکے ہیں اور نرم و نازک اجسام مٹی میں مل گئے ہیں۔ بوسیدگی کا لباس زیب تن ہے اور مرقت کی تنگی نے تھکا ڈالا ہے۔ وحشت ایک دوسرے کی وراثت ہے، اور خاموش منزلیں ویران ہو چکی ہیں، جسم کے محاسن محو ہو چکے ہیں، اور جانی پہچانی صورت بھی انجان ہو گئی ہے۔ منزل وحشت میں قیام طویل ہو گیا ہے، اور کسی کرب سے راحت کی امید نہیں ہے، اور نہ کسی تنگی میں وسعت کا کوئی امکان ہے۔ اب اگر تم اپنی عقلوں سے ان کی تصویر کشی کرو، یا تم سے غیب کے پردے اٹھا دیے جائیں اور تم انہیں اس عالم میں دیکھ لو کہ کیڑوں کی وجہ سے ان کی قوت سماعت ختم ہو چکی ہے اور وہ بہرے ہو چکے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں مٹی کا سرما لگا دیا گیا ہے اور وہ دس چکی ہیں، اور زبانیں دہن کے اندر روانی کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہیں، اور دل سینوں کے اندر بیداری کے بعد سو چکے ہیں، اور ہر عضو کو ایک نئی بوسیدگی نے تباہ کر کے بد حیت بنا دیا ہے، اور آفتوں کے راستوں کو ہموار کر دیا ہے کہ اب سب مصائب کے لیے سراپا تسلیم ہے، نہ کوئی ہاتھ دفاع کرنے والا ہے اور نہ کوئی دل بے چین ہونے والا ہے۔ تو یقیناً وہ مناظر دیکھو گے جو دل کو رنجیدہ بنا دیں گے اور آنکھوں میں خس و خاشاک ڈال دیں گے۔ ان غریبوں کے لیے مصیبت میں وہ کیفیت ہے جو بدلتی نہیں ہے، اور وہ سختی ہے جو ختم نہیں ہوتی ہے۔ شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے مٹی میں سونے والوں کی رودات۔ لکھتے ہیں امام خطبے کے اس حصے میں ایک اور واضح اور مؤثر انداز میں قبروں میں سونے والوں کے حالات بیان فرماتے ہیں۔ ترجمہ، اب اگر ان کے آثار گم بھی ہو گئے ہیں اور ان کی خبریں منقطع بھی ہو گئی ہیں تو عبرت کی نگاہیں بہرحال انہیں دیکھ رہی ہیں، اور عقل کے کان بہرحال ان کی داستان غم سن رہے ہیں، اور وہ زبان کے بغیر بھی بول رہے ہیں۔ در حقیقت امام اس عبارت میں دو نقطوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ان مرنے والوں کی خبر گیری عام طریقوں سے جیسے ظاہری آنکھ اور کان کے ذریعے سے نہیں، بلکہ ان سے کہیں طاقتور اور عمیق وسائل یعنی دل کی آنکھوں اور عقل کے کانوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کی گفتگو بھی ظاہری زبان سے نہیں بلکہ زبان حال کے ذریعے ہے، جس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری زبان جھوٹ بھی بول سکتی ہے لیکن زبان حال کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ زبان حال سے کیا کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام ان کی گفتگو کو یوں فرماتے ہیں۔ ترجمہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شاداب چہرے سیاہ ہو چکے ہیں اور نرم و نازک اجسام مٹی میں مل گئے ہیں، بوسیدگی کا لباس زیب تن ہے اور مرقت کی تنگی نے تھکا ڈالا ہے، وحشت ایک دوسرے کی وراثت ہے اور خاموش منزلیں ویران ہو چکی ہیں۔ جی ہاں، وہ کہیں اپنے جسموں کی اور کہیں اپنے مقام و منصب کی رودات سنا رہے ہیں۔ پہلے ان کے بدن مرجھا گئے، چہرے بگڑ گئے، اور پھر تمام اعضاء بکھر کر رہ گئے اور گل سڑ کر خاک بن گئے۔ ان کی قبریں ننگ و تاریک اور سرد و سنسان ہیں، جبکہ خوف اور وحشت انہیں اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے اور وہ سب سکوت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پھر امام مزید فرماتے ہیں۔ ترجمہ، جسم کے محاسن محو ہو چکے ہیں اور جانی پہچانی صورت بھی انجان ہو گئی ہے۔ منزل وحشت میں قیام طویل ہو گیا ہے اور کسی کرب سے راحت کی امید نہیں ہے اور نہ کسی تنگی میں وسعت کا کوئی امکان ہے۔ جی ہاں، جو چہرے زندگی میں نہایت حسین اور جانے پہچانے ہوتے ہیں اور خوبصورت اور کشادہ اور آرام دہ محلات میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ موت کے آتے ہی دگرگوں حالت میں ہو جاتے ہیں۔
ان کے وسیع و عریض اور خوبصورت مکانات تنگ و تاریک قبروں میں بدل جاتے ہیں، اور ان کے خوبصورت اور حسین چہرے چند ہی دنوں میں نہ صرف اپنی تازگی اور شادابی کو بیٹھتے ہیں بلکہ ایک خوفناک شکل اپنا لیتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر اکرم ایک مختصر اور جھنجھوڑ دینے والی حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں نے قبر سے زیادہ ڈراؤنا کوئی منظر نہیں دیکھا۔ پھر امام مؤثر عبارات کے ذریعے اپنے مخاطبین کے لیے قبروں کے اندر مردوں کے حالات کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اب اگر تم اپنی عقلوں سے ان کی تصویر کشی کرو یا تم سے غیب کے پردے اٹھا دیے جائیں اور تم انہیں اس عالم میں دیکھ لو کہ کیڑوں کی وجہ سے ان کی قوت سماعت ختم ہو چکی ہے اور وہ بہرے ہو چکے ہیں اور ان کی آنکھوں میں مٹی کا سرما لگا دیا گیا ہے اور وہ دھس چکی ہیں اور زبانیں دہن کے اندر روانی کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہیں اور دل سینوں کے اندر بیداری کے بعد سو چکے ہیں، اور ہر عضو کو ایک نئی بوسیدگی نے تباہ کر کے بدحیت بنا دیا ہے اور آفتوں کے راستے کو ہموار کر دیا ہے کہ اب سب مصائب کے لیے سراپا تسلیم ہے، نہ کوئی ہاتھ دفاع کرنے والا ہے اور نہ کوئی دل بے چین ہونے والا ہے۔ تو یقیناً وہ مناظر دیکھو گے جو دل کو رنجیدہ بنا دیں گے اور آنکھوں میں خس و خاشاک ڈال دیں گے۔ ان غریبوں کے لیے مصیبت میں وہ کیفیت ہے جو بدلتی نہیں ہے اور وہ سختی ہے جو ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ روح قبض ہو جانے کے بعد تمام اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب تک وہ سالم ہیں یہ صلاحیت ان میں پائی جاتی ہے کہ اگر بالفرض روح ان میں لوٹ آئے تو وہ کام کرنے لگیں گے، لیکن گلنے، سڑنے اور بوسیدہ ہونے کے بعد وہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں حشرات ان کے کانوں کو اور خاک کا سرما ان کی آنکھوں کو فنا کر دیتے ہیں، جبکہ زبان کی بوسیدگی قوت گویائی کو زائل کر دیتی ہے۔ پھر امام ایک جملے کے ذریعے اس کلام کو مکمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: ان کی ہر شدت میں ایک پریشان کن حالت ہوتی ہے جو کبھی نہیں بدلتی، وہ ایک چھا جانے والی بلا ہوتی ہے جو کبھی دور نہیں ہوتی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ مشکلات ختم نہیں ہوں گی بلکہ دن بدن مزید پیچیدہ ہوتی جائیں گی۔ ان کی بدنصیبی یہ ہے کہ ان کا کوئی واضح مستقبل نہیں، جتنا وقت گزرتا جاتا ہے ان کے بدن مزید بکھرتے جاتے اور ان کی ہڈیاں مزید گلتی جاتی ہیں۔ پیج نمبر 278 ہے اور یہاں پر خطبہ نمبر 221 کا تیسرا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خطبے کو اختتام کی جانب لے جایا جا رہا ہے اور ہم اپنی ریڈنگ کو بھی اختتام کی جانب لے جا رہے ہیں۔ چوتھا حصہ شروع ہونے جا رہا ہے پیج نمبر 279 پر، اور چوتھا حصہ کچھ اس طرح شروع ہو رہا ہے: فَكَمْ أَكَلَتِ الْأَرْضُ مِنْ عَزِيزٍ جَسَدٍ، اور ختم ہو رہا ہے أَوْ تَعْتَدِلَ عَلَى عُقُولِ أَهْلِ الدُّنْيَا۔ ترجمہ: اف یہ زمین کتنے عزیز ترین بدن اور حسین ترین رنگ کھا گئی، جن کو دولت اور راحت کی غذا مل رہی تھی اور جنہیں شرف کی آغوش میں پالا گیا تھا، جو حزن کے اوقات میں بھی مسرت کا سامان کر لیا کرتے تھے، اور اگر کوئی مصیبت آن پڑتی تھی تو اپنے عیش کی تازگیوں پر للچائے رہنے اور اپنے لہو اور لعاب پر فریفتہ ہونے کی بنا پر تسلی کا سامان فراہم کر لیا کرتے تھے۔ یہ بھی غفلت میں ڈال دینے والے عیش کے زیر سایہ دنیا کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور دنیا انہیں دیکھ کر ہنس رہی تھی کہ اچانک زمانے نے انہیں کانٹوں کی طرح رون دیا اور زمانے کی گردش نے ان کا سارا زور توڑ دیا۔ موت کی نظریں قریب سے ان پر پڑنے لگیں اور انہیں ایسے رنج میں مبتلا کر دیا کہ جس کا اندازہ بھی نہ تھا۔ وہ ایسے قلق کا شکار ہو گئے جس کا کوئی سابقہ بھی نہ تھا۔ ابھی وہ صحت سے مانوس تھے کہ ان میں مرض کی کمزوریاں پیدا ہو گئی اور انہوں نے ان اسباب کی پناہ ڈھونڈنا شروع کر دی جن کا اتباع نے انہیں عادی بنا دیا تھا کہ گرم کا سرد سے علاج کریں اور سردی میں گرم دوا کی تحریک پیدا کریں، لیکن سرد دواؤں نے حرارت کو اور بھڑکا دیا اور گرم دوا نے
حرارت کی بجائے برودت میں اور ہیجان پیدا کر دیا، اور کسی مناسب دوا سے اعتدال نہیں پیدا ہوا بلکہ اس نے مرض کو اور طاقت بخش دی، یہاں تک کہ تیماردار سست ہو گئے اور علاج کرنے والے غفلت برتنے لگے۔ گھر والے مرض کی حالت بیان کرنے سے عاجز آ گئے اور مزاج پرسی کرنے والوں کے جواب سے خاموشی اختیار کر لی، اور دردناک خبر چھپانے کے لیے آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا کہ جو ہے وہ ہے، دوسرے نے امید دلائی کہ صحت پلٹ آئے گی، اختلاف، تیسرے نے موت پر صبر کی تلقین شروع کر دی اور گزشتہ لوگوں کے مصائب یاد دلانے لگا۔ ابھی وہ اسی عالم میں دنیا کے فراق اور احباب کی جدائی کے لیے پر تول رہا تھا کہ اس کے گلے میں ایک پھندا پڑ گیا، جس سے اس کی ذہانت ہوشیاری پریشانی کا شکار ہو گئی اور زبان کی رطوبت خشکی میں تبدیل ہو گئی۔ کتنے ہی مبہم سوالات تھے جن کے جوابات اسے معلوم تھے لیکن وہ بیان سے عاجز تھا، اور کتنی ہی دردناک آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں جن کے سننے سے وہ بہرا ہو گیا تھا۔ وہ آوازیں کسی بزرگ کی تھیں جن کا وہ احترام کیا کرتا تھا، یا ان بچوں کی تھیں جن پر وہ رحم کیا کرتا تھا، لیکن موت کی سختیاں ایسی ہی ہیں جو اپنی شدت میں بیان کی حدود میں نہیں آ سکتی ہیں اور اہل دنیا کی عقلوں کے اندازوں پر پوری نہیں اتر سکتی ہیں۔ شرح اور تفسیر: موت کی سختیاں الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھتے ہیں امام یعنی عظیم اور خوشبیاں خطیب خطبے کے اس حصے میں دوبارہ مسئلہ موت اور خاتمہ زندگی کی سختیوں کی طرف مختلف زاویوں سے اشارہ کرتے ہوئے اسے 4 مراحل میں خلاصہ کرتے ہیں۔ پہلے آپ فرماتے ہیں، اوف، یہ زمین کتنے عزیز ترین بدن اور حسین ترین رنگ کھا گئی، جن کو دولت اور راحت کی غذا مل رہی تھی اور جنہیں شرف کی آغوش میں پالا گیا تھا، جو حزن کے اوقات میں بھی مسرت کا سامان کر لیا کرتے تھے، اور اگر کوئی مصیبت آن پڑتی تھی تو اپنے عیش کی تازگیوں پر للچائے رہنے اور اپنے لہو اور لعاب پر فریفتہ ہونے کی بنا پر تسلی کا سامان فراہم کر لیا کرتے تھے۔ یہ گفتگو ان لوگوں کی طرف دقیق اشارہ ہے جو کہ دنیا کے عیش و عشرت اور ناز و نعمت کے عادی ہو چکے ہیں اور مصائب اور مشکلات کے موقع پر مختلف تفریحات اور کھیل کود کے ذریعے ان سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس چیز کو بھلا دیتے ہیں جو ان کی بیداری اور ہدایت کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ کام بجائے خود ایک بڑی مصیبت ہے کہ انسان بیداری کے عوامل کو چھوڑ کر مستی اور غفلت کے عوامل کی طرف لپکتا ہے، لیکن تلخ حوادث ہرگز اسے فراموش نہیں کرتے اور آخر کار زمین ان کو نگل ہی لیتی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں، ترجمہ: یہ بھی غفلت میں ڈال دینے والے عیش کے زیر سایہ دنیا کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور دنیا انہیں دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اچانک زمانے نے انہیں کانٹوں کی طرح رون دیا اور زمانے کی گردش نے ان کا سارا زور توڑ دیا۔ موت کی نظریں قریب سے ان پر پڑنے لگیں اور انہیں ایسے رنج میں مبتلا کر دیا جس کا انہیں اندازہ بھی نہ تھا۔ وہ ایسے قلق کا شکار ہو گئے جس کا کوئی سابقہ بھی نہ تھا۔ ابھی وہ صحت سے مانوس تھے کہ ان میں مرض کی کمزوریاں پیدا ہو گئیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ یہ نادان و بے خبر لوگ تفریحات سے اپنے مصائب اور مشکلات کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلسل دنیا پر ہنستے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں دنیا ان پر ہنس رہی ہوتی ہے کہ یہ اب موت کے گڑھے میں گرنے والے ہیں۔ پھر ان کی جسمانی قوتیں ایک ایک کر کے مان پڑ جاتی ہیں، بصارت و سماعت کمزور پڑ جاتی ہے، ہڈیاں ناتواں اور کھوکھلی ہونے لگتی ہیں، اعصاب سست اور ضعیف ہونے لگتے ہیں اور قسم قسم کی بیماریاں ہر طرف سے ان پر حملہ آور ہوتی ہے اور دنیا ان کے کانوں میں موت کا نوحہ پڑنے لگتی ہے۔ در حقیقت امام اس حصے میں انسان کی جسمانی قوتوں کے کمزور پڑنے اور اس کے بعد مختلف بیماریوں کے ظاہر ہونے، جو کہ موت کی جانب پہلا قدم ہے، کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے قدم کے بیان کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ بار بار طبیبوں کی طرف رجوع کرنا، نیز مختلف قسم کی دواؤں کا استعمال اور ان کا بے اثر ہونا ہے۔ اس بابت آپ فرماتے ہیں، ترجمہ: ان میں مرض کی کمزوریاں پیدا ہو گئیں اور انہوں نے ان اسباب کی پناہ ڈھونڈنا شروع کر دی جن کا اتباع نے
انہیں عادی بنا دیا تھا کہ گرموں کا سرد سے علاج کریں اور سردی میں گرم دوا کی تحریک پیدا کریں، لیکن سرد دواؤں نے حرارت کو اور بھڑکا دیا اور گرم دوا نے حرارت کے بجائے برودت میں اور ہیجان پیدا کر دیا، اور ان طبیعتوں میں مخلوط ہونے والی چیزوں نے ہر عضو کا آزار اور بڑھا دیا۔ جی ہاں، جب موت کا حتمی فیصلہ آ پہنچتا ہے تو صحت و سلامتی کے تمام اسباب سست پڑ جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں مولانا رومی کے شعر کا مصداق ٹھہرتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی مشیت سے سکنجبین کا شربت جو صفرا کے لیے مفید تھا وہ اسے مزید بڑھانے لگا، اور بادام کا تیل جو خشکی کے لیے مفید تھا وہ مزید خشکی پیدا کرنے لگا۔ مقصد یہ کہ موت کا حتمی حکم آنے پر ہر دوا الٹا اثر دکھانے لگتی ہے، اور مشہور کہاوت کے مطابق طبیب حضرات بیوقوف بن جاتے ہیں اور بیمار کی زندگی کے خاتمے کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ جو کچھ یہاں امام کی دقیق اور جچی تلی عبارتوں میں آیا ہے وہ ان تقسیمات کی جانب اشارہ ہے جو قدیم علم طب میں رائج تھیں۔ اس زمانے میں اتباع کا یہ عقیدہ تھا کہ مزاج کی 4 قسمیں پائی جاتی ہیں: گرم مزاج، ترش مزاج اور خشک و تر مزاج۔ دوسرے لفظوں میں وہ 4 قسم کے مرکب مزاج کے قائل تھے: گرم و تر مزاج جسے دموی کہتے تھے، گرم اور خشک مزاج جسے صفراوی کہتے تھے، سرد و تر مزاج جسے بلغمی کہا جاتا تھا، اور سرد و خشک مزاج جسے سوادوی کہتے تھے۔ البتہ جب یہ مزاج اعتدال پر ہوتے تھے تو صحت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا، اور ان مزاجوں کے حامل افراد کافی باہمی فرق کے باوجود اچھی زندگی گزارتے تھے۔ لیکن جب ان چاروں یعنی حرارت، ٹھنڈک، رطوبت اور خشکی میں سے کوئی غالب آ جاتا تو ان کو اعتدال کی حد تک لانے کے لیے مختلف اسباب کی پناہ لینی پڑتی تھی۔ حرارت کو ٹھنڈک کے ذریعے قابو کیا جاتا، ٹھنڈک کو حرارت کے عوامل کے ذریعے تحریک کیا جاتا، رطوبت کو خشکی کے ذریعے اور خشکی کو رطوبت کے ذریعے اعتدال میں لایا جاتا تھا۔ ان سب چیزوں کی تاثیر اس وقت تک ہے جب تک کہ پانی سر سے گزر نہ گیا ہو، اور اگر پانی سر سے گزر جائے تو یہ سب بے اثر ہو جائیں گی۔ پھر امام تیسرے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ اس صحت یابی سے مایوسی اور مختصر مدت میں زندگی کے خاتمے کا منتظر رہنا ہے۔ اس سلسلے میں آپ یوں فرماتے ہیں، ترجمہ: یہاں تک کہ تیماردار سست ہو گئے اور علاج کرنے والے غفلت برتنے لگے، گھر والے مرض کی حالت بیان کرنے سے عاجز آ گئے، اور مزاج پرسی کرنے والوں کے جواب میں خاموشی اختیار کر لی۔ گویا امام بارہا اس قسم کے بیماروں اور ان کے اہل خانہ کے پاس رہ چکے ہیں اور ان کے حالات کا بغور جائزہ لیا ہے۔ طبیب عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور تیماردار اکتاہٹ کا۔ طبیب نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں لوگوں کو کیا جواب دیا جائے۔ اگر کہوں کہ اس کی حالت ٹھیک ہے تو یہ حقیقت کے منافی ہے، اور اگر کہوں کہ خراب ہے تو یہ خوش آئند نہیں۔ وہ مجبور ہو کر اپنی زبان پر خاموشی کی مہر لگا دیتا ہے اور اپنی مایوس نگاہوں سے جواب دیتا ہے۔ اس کے بعد امام مزید فرماتے ہیں، ترجمہ: اور دردناک خبر کو چھپانے کے لیے آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا کہ جو ہے وہ ہے، دوسرے نے امید دلائی کہ صحت پلٹ آئے گی، تیسرے نے موت پر صبر کی تلقین شروع کر دی اور گزشتہ لوگوں کے مصائب یاد دلانے لگا۔ آخر میں امام ان بیماروں کی زندگی کے چوتھے اور آخری مرحلے کو بیان فرماتے ہیں جب وہ موت کی دہلیز پر پہنچتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت کے قریب تر ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ترجمہ: ابھی وہ اسی عالم میں دنیا کے فراق اور احباب سے جدائی کے لیے پر تول رہا تھا کہ اس کے گلے میں ایک پھندا پڑ گیا، جس سے اس کی ذہانت اور ہوشیاری پریشانی کا شکار ہو گئی اور زبان کی رطوبت خشکی میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد امام مزید فرماتے ہیں، کتنے ہی مبہم سوالات تھے جن کے جوابات اسے معلوم تھے لیکن وہ بیان کرنے سے عاجز تھا، اور کتنی ہی دردناک آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں جن کے سننے سے وہ بہرا ہو گیا تھا۔ وہ آوازیں کسی بزرگ کی تھیں جن کا وہ احترام کیا کرتا تھا، یا ان بچوں کی تھی جن پر وہ رحم کیا کرتا تھا۔ جب اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی کے آخری لمحات پہنچ چکے ہیں تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے کچھ اموال چھپا کر رکھے تھے یا کچھ لوگوں کے قرض دینے تھے، اور مجھے ان قرض خواہوں کو اپنے وارثوں سے متعارف کرانا چاہیے تھا، یا اس کے گھر والے اور دوست احباب ان امور یا اس کی تکفین و تدفین کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہوں گے، لیکن وہ ان کو جواب نہیں دے سکتا۔ ابن ابی الحدید اس مقام پر ایک مختصر اور عبرت آموز
داستان بیان کرتے ہیں جس کے وہ خود چشمدید گواہ تھے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں کچھ ضروری وصیت کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے اشاروں سے قلم اور دعوات منگوائی تاکہ اپنی دل کی بات تحریر کرے، مگر افسوس اس کے ہاتھ اس قدر لرز رہے تھے کہ کچھ مبہم الفاظ لکھ دیے۔ اس کے ہاتھ مسلسل تھرراتے رہے اور اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی۔ امام اس جملے کے ساتھ اپنے مؤثر اور دلوں کو دہلا دینے والے خطبے کو مکمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لیکن موت کی سختیاں ایسی ہی ہیں جو اپنی شدت میں بیان کی حدوں میں نہیں آ سکتی ہیں اور اہل دنیا کی عقلوں کے اندازوں پر پوری نہیں اتر سکتی ہیں۔ مرحوم علامہ شوستری اپنی شرح نہج البلاغہ میں اس مقام پر اصول کافی سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے عابدوں کے گروہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مختلف شہروں میں گھوم کر عبرت آموز آثار کا مشاہدہ کر لیں۔ وہ لوگ گھومتے گھومتے ایک ایسی قبر پر پہنچے جس پر ہوا نے گرد و غبار اور مٹی پھیلا رکھی تھی اور اس کی کچھ مختصر نشانی ہی دکھائی دیتی تھی۔ انہوں نے آپس میں کہا، کیا ہی اچھا ہوگا اگر ہم خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اس قبر کا مالک ہمیں اپنے حالات سے آگاہ کرے۔ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ انہوں نے صاحب قبر سے موت کے بارے میں پوچھا کہ موت کی کیفیت کیسی تھی۔ اس نے بڑی گھبراہٹ میں جواب دیا، میرے دفن کو 99 دن ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک میں جانکنی کا درد اور اس کی تلخی اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ نکتہ، یہاں پر نکتہ ہے ایسی گزرگاہ جس سے سب کو گزرنا ہے۔ بس ہم اپنے آخری جو ہے وہ مراحل کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور خطبہ میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ یہ ریڈنگ ذرا طویل ہو گئی ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، لیکن اتنے اہم نکات ہیں، اتنی اہم باتیں ہیں، اور زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کے بارے میں وہ باتیں امام نے بیان کی ہیں کہ میں نہیں چاہ رہی تھی کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ میں چاہ رہی تھی کہ ایک ہی دفعہ میں ہم اس کو پڑھیں اور جو بھی سنیں وہ ایک ہی دفعہ میں سنیں، اور پروردگار عالم یہ توفیق دے کہ ہم اس خطبے کو ختم کر سکیں اور جو کچھ امام نے موت کی حقیقت کے بارے میں بیان کیا ہے اس سے سبق حاصل کریں۔ تو یہاں پر نکتہ ہے ایسی گزرگاہ جس سے سب کو گزرنا ہے۔ لکھتے ہیں، ہم بارہا بیان کر چکے ہیں کہ انسان ہر چیز میں شک و تردد کا شکار ہو جائے، لیکن وہ اس بات میں بالکل شک نہیں کر سکتا کہ ایک نہ ایک دن اسے دنیا سے رخصت ہونا ہی ہے، اور رغبت یا ناگواری سے موت کا گھونٹ اسے پینا ہی ہے۔ جس طرح ہر بچے کو خواہ اس کی جیسی بھی شکل و صورت ہو اور جس کسی کا ہو، بہرحال ماں کے رحم کی گزرگاہ سے گزر کر ہی اس دنیا میں قدم رکھنا ہوگا۔ ہر پکا ہوا پھل بالآخر ایک دن درخت سے گر کر ہی رہے گا، یا تو توڑا یا گرے گا، یا درخت سے گر کر ہی رہے گا یا توڑا جائے گا۔ اسی طرح انسان کو خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے موت کی گزرگاہ سے ضرور گزرنا ہوگا۔ جب صورتحال یہ ہے تو کیوں بعض لوگ موت کا نام سننے کے لیے تیار نہیں، اور کیوں اس حقیقت کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں جو انہیں کبھی بھی نہیں بھولے گی۔ اس سے بڑھ کر موت کے مقدمات اور اس کا ابتدائی مرحلہ ہے، یعنی وہ عجیب حالات جن کی امیر المومنین نے اس خطبے میں بڑی باریکی اور وضاحت کے ساتھ منظر کشی فرمائی ہے۔ آپ نے دنیا سے رخصت ہونے والے نیز اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں پائی جانے والی موت کی جھلکیوں کو بری تفصیل سے واضح فرمایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام کا اصل مقصد غافلوں کو بیدار کرنا اور غرور اور خودخواہی اور خواہشات پرستی کے نشے میں مست لوگوں کو ہوش دلانا ہے۔ واقعی امام نے اس سلسلے میں گفتگو کا حق ادا کیا ہے، اور جو کچھ بتا دینا چاہیے تھا وہ سب بتا دیا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد ہر غافل اور بے خبر انسان بیدار اور شدید متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ امام ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ترجمہ، میں نے کسی بھی یقین کے ساتھ جڑے ہوئے ایمان کو انسان کے اس کام سے زیادہ شکی شبیہ نہ دیکھا کہ وہ ہر روز دوستوں اور رشتہ داروں کے جنازوں کو قبر میں دفنانے لے جاتا ہے، لیکن پھر دنیا کے غرور کی طرف پلٹ آتا ہے اور شہوت اور گناہ سے باز نہیں رہتا۔ اس کے مقابلے میں ہم ایسے افراد کو بھی جانتے ہیں جو موت کے استقبال کے لیے جاتے اور موت کا چہرہ دیکھ کر مسکراتے تھے۔ موت کی سختیاں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھیں۔ زندگی کے آخری لمحوں میں ان کی ایسی کیفیت ہوتی تھی جیسے کوئی اپنے عزیز کے انتظار میں ہو۔ اس کا نمونہ خود امام ہے جو اسی نہج البلاغہ میں اپنے معروف کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، میں موت اور شہادت کا اس سے بڑھ کر مشتاق ہوں جتنا شیرخوار بچہ اپنی ماں کے پستان سے
ہوتا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اسلامی احادیث میں بھی آیا ہے کہ نیکوکار مومن اور اولیاء الہی کی موت دوسروں کی موت سے مختلف ہوتی ہے۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے عرض کی کہ ہمارے لیے موت کی صفت بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، موت مومن کے لیے تیز خوشبو والے عطر کی طرح ہے جسے وہ سونگھتا ہے اور اس کی خوشبو سے وہ لطف پاتا ہے اور اس کا درد و رنج دور ہو جاتا ہے، لیکن کافر کے لیے سانپ کے ڈسنے اور بچھو کے ڈنک کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن کی دنیا کی رنگینیوں میں عدم دلچسپی اور اس کے برعکس بے ایمان لوگوں کا دنیا پر مر مٹنا ان دو گروہوں کے لیے ایک طرح کی کیفیت کا باعث ہوتا ہے۔ تاہم اللہ کا لطف و کرم اور مومن کا ان انعامات کا مشاہدہ کرنا جو اس کے منتظر ہیں اور اس کے برعکس بے ایمان کا ان عذابوں کا مشاہدہ کرنا جو اس کے منتظر ہیں بھی اس سلسلے میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہاں پر خطبہ نمبر 221 ختم ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس کے نتیجے میں ہماری آخری منزل کی سختیوں کو اور ان مراحل کو آسان فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا